نے مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کا عنوان تھا قرآن کریم، انسان اور انسانیت۔ اس کے ذیل میں ہم الگ الگ سرخیوں کے حساب سے توکل، اسی طرح مختلف عنوانات، ان میں ایک عنوان ہم نے قائم کیا تھا یحیی و یمیت، زندگی اور موت۔ مولانا حسنین صاحب آگے تشریف لے آئیں، آگے آ جاؤ بیٹے۔ وہ عنوان ہم مکمل نہیں کر پائے اور 21ویں قسط جو تھی وہ فقیر، سوالی اور فقیر پر ختم ہو گئی، ہو گیا محرم شروع ہے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جو یحیی و یمیت والی بات ہے اس کو ہم آپ کے سامنے مضمون کی شکل میں پیش کرتے ہوئے نہیں کر پائے، اب آج اس تقریر کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ چند منٹ کی بات ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ مجموعہ تو جانتا ہے، سب کو یقین ہے کہ زندگی وہی اور موت وہی دیتا ہے۔ ہم شاید 4 یا 5 سال کا سن تھا، مدرسہ نازمیہ میں پڑھتے تھے۔ یہ میں اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ پھر نہ ہم رہ جائیں گے، نہ جس کی طرف سے بات ہوئے وہ رہ جائے گا۔ تو گواہی میں ابھی کچھ لوگ موجود ہیں جو میری بات کی گواہی دیں گے، اور اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ ہمیں بھروسہ ہے اور سارا مجمع جانتا ہے زندگی اس کی، موت اس کی طرف سے۔ نازمیہ میں عراق سے ہمارے والد پڑھ کر آئے، مولانا ذکی صاحب قبلہ، اور ہم کو داخل کیا گیا نازمیہ میں۔ شاید مہینہ 1.5 مہینہ گزرا ہو تو ہماری کتاب جو پے علی زبر پا اور جی میں جا پا پانا، نون زر نا پانا جانا، یہ کر کے وہ کتاب کا نام ہی پانا جانا مشہور ہو گیا تھا۔ اس کتاب کو ہماری کسی شاگرد نے پھاڑ ڈالا۔ ہمارے اس وقت کے استاد تھے مولانا یوسف حسین صاحب، آپ کے قریبی عزیزوں میں، اور جن کے بھتیجے تھے علامہ نصیر اجتہادی، مولانا آقا حسن صاحب کے بیٹے مولانا نصیر صاحب، علامہ نصیر اجتہادی ان کے بیٹے، ان کے چچا تھے حقیقی چچا جناب مولانا یوسف حسین صاحب۔ وہ ہمیں پہلی کتاب پڑھا رہے ہیں نازمیہ میں، پھاڑ دی کتاب کسی نے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم نے کتاب پھاڑ دی۔ میں ابھی بالکل تازہ عراق سے آیا ہوا ہوں، کچھ عربی بول لوں، کچھ فارسی بول لوں، کچھ اردو بول لوں۔ تو ہم نے کہا ہم نے کتاب نہیں پھاڑی ہے۔ انہوں نے ہماری بات کا یقین کیا، اور ایک طالب علم کو انہوں نے اپنی جیب سے کچھ روپیہ نکال کر دیا کہ ان کو جا کے کتاب خریدوا لاؤ۔ وہ مجھے کتاب خریدوانے لے کر گئے، اور پارچے والی گلی سے چوک میں گئے، کتاب خریدوائی، واپس آئے۔ ہمارا سن 4 ساڑھے 4 سال، بہت سے بہت اتنا ہی۔ جب سامنے آ گئے جہاں فرنگی محل گیٹ لکھا ہوا ہے سڑک کے اوپر، اسی ڈھال سے اوپر آئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، وکٹوریہ اسٹریٹ پر سناٹا ہے۔ یہ زمانہ نہیں تھا۔ ہم نے میڈیکل کالج کی طرف سے ایک تانگے کو آتے ہوئے دیکھا، اس میں ایک سفید گھوڑا، گردن ٹیڑھی، اس کا سائز اس کو بہت لجامے کھینچے ہوئے، اور کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے دل میں یہ طے کیا کہ یہ گھوڑا بہت اکڑ کر چل رہا ہے، میں اس کو بتا دوں کہ میں اس سے پہلے سڑک پار کر سکتا ہوں۔ تو میں نے اپنے بزرگ طالب علم کے ہاتھ سے جھٹکا دیا اور میں سڑک پر دوڑ پڑا۔ کہاں ہم، کہاں وہ گھوڑا، وہ تانگا، اس پر 7-8 آدمی لدے ہوئے، ہم اس کے پیروں میں آ گئے۔ آپ خیال کیجئے، میں بتا رہا ہوں، اس کی گواہی پیش کرتا ہوں۔ وہاں سے ہم کو اس گھوڑے نے اپنی ٹاپ سے اچھالا ہوگا۔ یہ اس سمجھدار جانور کا انداز ہے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ سیڑھیاں اور آگے اسی طرح وہی بلڈنگ میں ذوق ادب لائبریری ہے۔ ہم کو اتنا منظر یاد ہے کہ تانگا ہم پر سے گزر رہا ہے، گھوڑا گاڑی تانگا ہم پر سے گزر رہا ہے، اور ہم دونوں کونیوں کے بل، جب پائیدان ہمارے اوپر سے گزرا تو ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جھکے ہوئے،
جھکے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، تو ہنس نہیں رہے تھے، ہم کو لگا ہنس رہے ہیں، ہم پر ہنس رہے ہیں کہ واہ میاں تم سڑک پار نہیں کر سکے۔ وہ یقیناً اس افسوس سے ہم کو دیکھ رہے تھے کہ کچلا گیا، یہ مارا گیا۔ تب ہمارا سر بڑے زور سے سڑک سے ٹکرایا اور ہم بے ہوش ہو گئے۔ ہم کو ذوق ادب لائبریری کے پاس سے اٹھایا گیا، یعنی جیسے یہاں سے مجھے اچھالا گیا ہے اور وہ سامنے جو دیوار ہے وہاں تک مجھے اچھالا گیا ہے، اتنی دور۔ نہ گھوڑے نے اپنی ٹاپ مجھ پر رکھی، نہ تانگے کا پہیہ میرے اوپر آیا۔ اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، مدرسے میں کسی کو خبر نہیں کیا ہوا، گھر میں کسی کو خبر نہیں کیا ہوا۔ ایک صاحب تھے جن کے بیٹے بجلی بناتے ہیں، منا کہلاتے ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں، ان کے باپ کا نام ذلے صاحب تھا، انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور یہاں گھر پر خبر کروائی گئی کہ شاید آپ کیا کا بچہ ہے یہ جو کچل گیا ہے، اور لوگ بھاگ گئے میڈیکل کالج لے کے۔ گھر میں یقین نہیں آیا، بغیر ملازم کے نہیں جاتے تھے، لیکن اب اس وقت میں ڈھونڈا گیا تو معلوم ہاں نازمیہ میں ہم نہیں ہیں، میڈیکل کالج میں دیکھا گیا۔ اب ہمیں اس کے بعد وہ کہانی کچھ نہیں یاد ہے کہ کیا ہوا۔ ہاں 40 سال گزر گئے اور میں اس فکر میں رہتا تھا کہ وہ صاحب کون تھے جن کا ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہوا تھا اور جن کے ہاتھ کو جھٹکا دے کے میں نکل گیا تھا، وہ صاحب کون تھے۔ کربلا دیان الدولہ میں ایک مجلس پڑھنے والا ہوں، تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا آپ کون؟ تو انہوں نے تو میں نے کہا نہیں اتنا بتائیے کہ بھائی آپ نازمیہ میں پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا، کوئی بچہ تانگے سے کچل گیا تھا، اس کا کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہم گھر چلے گئے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ بچہ مرا نہیں تھا، زندہ ہے، اور وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ وہ صاحب جو ہمارے محترم بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان کو میں نے 40 سال کے بعد یہ سوچا کہ اگر ان کے چہرے سے داڑھی ہٹا دی جائے تو یہ وہی صاحب ہیں جو مجھ کو میرے ساتھ لے کے گئے تھے۔ ایک سیکنڈوں کا وہ چہرہ ہمارے ذہن میں اتنا رہا کہ ہم نے 40 سال بعد پہچانا، اور آج اتفاق ہے کہ اس مجلس میں تشریف لائے ہیں۔ تو میں اپنے بڑے بھائی سے گزارش کروں گا کہ آ کر یہ بتائیں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں، تاکہ اس پر یقین ہو کہ جب تک وہ زندگی دیتا ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ 4 سال کا حمید الحسن کچلا جاتا، مارا جاتا، آج بھی کھڑا آپ کے سامنے بات کر رہا ہے۔ اختر بھائی زحمت دوں گا، ادھر تشریف لائیے۔ مجھے 40-45 سال کے بعد میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے خیال کیا یہ وہی ہو سکتے ہیں، اور میں اس سے پہلے کبھی میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ہم نے ان کو 40 سال بعد ڈھونڈا۔ بس بیٹھے تشریف رکھیں، ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ ان کو ہم نے 40 سال کے بعد تلاش کیا، انہوں نے ہم کو نہیں ڈھونڈا۔ غلط ہے؟ صحیح ہے۔ بس الحمدللہ یہ گواہی ہے۔ جناب اختر صاحب جہاں دوڑائی کربلا میں رہتے ہیں اور ہمارے بہت محترم اچھے بزرگوں میں تشریف رکھیں۔ آئیے اب ہم اس بات کو کر چکے تاکہ ہمارا مجمع یہ سمجھ لے کہ موت و زندگی اس کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں اس پر پورا یقین ہے۔ جو حضرات تشریف لائے ہیں میں گزارش کروں گا کہ یہاں فرش پا جائے، رونق بڑھے گی۔ جو حضرات وہاں تشریف فرمائیں ادھر فرش اعضا پر تشریف لے آئیں، ذرا زحمت کریں، یہاں آتے جائیں، ادھر فرش اعضا پا جائیں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند لفظ ہیں کہ سن 53 سن 54 اور سن 54 یا سن 55 میں ہم آئی، جس میں ہمارے دوست مولانا کلب صادق صاحب قبلہ بھی یہاں سے گئے تھے، اور اتراؤں جو الہ آباد ڈسٹرکٹ میں ہے وہاں بیت اللفظ پڑھنے میں اس زمانے میں مشکلات ہوتے تھے سواری کے، لیکن ان کا شوق ان کے گھرانے کا یہ تھا کہ ان کے دادا جناب میر وارث حسن صاحب 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جانا اور 50 کلومیٹر کا گھوڑے پر بیٹھ کر اپنا دستہ لے کر ساتھ میں جو ہوتے تھے لوگ، الہ آباد پورا الہ آباد جانتا تھا ان کو مرثیہ پڑھنے کے سلسلے میں۔ یہاں سے میرے پاس بہت سے ان کے وہ ہیں مراثی جو غیر مطبوعہ ہیں، اور کبھی میں چاہتا ہوں کہ جو مستند حضرات ہیں وہ ان میں سے نکال لیں کہ کون سا کلام جناب میر مونس صاحب کا ہے، کون سا کلام خود جناب میر انیس صاحب کا ہے، کون سا کلام جناب مرزا دبیر صاحب کا ہے۔ یہ بہت کچھ ہے جو اس گھر میں وہ لوگ چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ انہی کی یہ پوتی تھیں
اور زندگی بھر ان کی رضا خانے کو سجانے میں، محنت کرنے میں، سب چیزوں میں گزر گئی۔ ہم کو شرف اور عزت ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرف سے وہ ہمارے افراد ہیں کہ جو محب اہل بیت ہیں اور جن کی زندگی تذکرہ اہل بیت اطہار میں گزری ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں درخواست کروں گا اپنے فرزند سے کہ جو تلاوت قرآن کریں گے۔ کون آپ؟